آمد ہے کس پیغمبر عالی مقام کی، آمد ہے کس پیغمبر۔ جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ یہ مہینہ بہت برکتوں والا اور نعمتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نصیب ہوئی۔ اوشی نیوز چینل خصوصی یہ پروگرام لایا جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نعت خواں ایمان عروج۔ میری گزارش ہے کہ وہ تلاوت قرآن سے یہ پروگرام کا آغاز کریں اور ہمیں پیاری سی نعت سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوائے اطہر دکھا دیجئے۔ کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوائے اطہر دکھا دیجئے۔ ہم فقیروں کی یا احمد مجتبیٰ، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے۔ بے کلی تیر کی یا نبی، رہگزاروں سے دل کی ہٹا دیجئے۔ رہگزاروں سے دل کی ہٹا دیجئے۔ کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوائے اطہر دکھا دیجئے۔ ہم فقیروں کی یا احمد مجتبیٰ، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے۔ جو ہمارے پہلے مہمان ہیں ان کا اگر تعارف کرواتا جاؤں، قاری خالد محمود چشتی صاحب، جو مرکزی جامعہ مسجد قباء سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں قصیدہ بردہ شریف کی جو سعادت حاصل کریں گے وہ محمد بصیر صاحب ہیں، جو مدرسہ عشق مدینہ سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ مدرسہ عشق مدینہ کے جو طالب علم ہیں، جو نعت خوان ہیں، وہ بھی اس پروگرام میں ہمیں جو ہے وہ گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ ان میں حافظ محمد ذیشان، محمد واہب، محمد حسان مصطفیٰ چشتی بھی موجود ہیں۔ تو میں ان سب مہمانوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں دے، کیونکہ اس جو مہینہ ہوتا ہے نعت خوانوں کے لیے یا علماء کرام کے لیے، مولانا حضرات کے لیے بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ بہت سارے میلادوں کی جو ہے وہ دعوتیں ہوتی ہیں، انہوں نے جا کے وہاں پر درس بھی دینا ہوتا ہے، تعلیمات کے حوالے سے بھی۔ تو ان کے ہم بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے جو اپنا مصروفیات میں سے وقت نکال کر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیا۔ تو مولانا صاحب، قاری خالد محمود چشتی صاحب کا ہم بہت شکر گزار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد آپ کو پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں آپ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ جشن عید میلاد النبی ہے کیا، اور ہم مسلمان اس کو کیوں اتنے شایان نشان طریقے سے مناتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی
سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے آپ پر احسان کیا کہ ہم نے آپ کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ رب کے احسان تو اور بھی بڑے ہیں۔ دیکھیں معزز سامعین، حاضرین ناظرین، یہ آنکھ کو اگر لے لیں، ساری دنیا کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں نا تو ایک آنکھ تو کیا ایک اینک ایجاد کر سکے ہیں، وہ بھی اگر گر جائے تو بیکار۔ اور اسی طرح اگر اللہ کی نعمتوں میں سے دانت لے لیں، ساری دنیا کے ڈینٹل اسپیشلسٹ، سرجری کے ماہر ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں تو ایک وہ دانت جو اللہ کریم نے عطا فرمایا اس کا نعم البدل۔ اور پھر اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں کہ ہمارے جسم کے اندر اللہ نے اوپر جو ماس بنایا ہے، ساری دنیا کے سرجری کے ماہر ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں نا تو وہ ہمیں وہ ماس، وہ جلد نہیں عطا کر سکتے جو ابھی رب نے عطا فرمائی ہے۔ یہ سارے اللہ کے احسان ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایک آدمی جو 1300 سال عبادت کرتا رہا رب کی، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا، تو اسے بتایا گیا کہ ساری زندگی کا حق تو بڑی دور کی بات ہے، اگر نامہ اعمال کے ایک پلڑے میں تمہاری ایک آنکھ رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں وہ 1300 سالہ تمہاری عبادت رکھ دی جائے تو وہ فرمایا کہ آنکھ والا پلڑا بھاری ہوگا، 1300 سالہ عبادت والا پلڑا ہلکا ہوگا۔ یہ ایک نعمت ہے، اور سرکار وہ نعمت ہے۔ دیکھیے کہ ساری زندگی کے گناہ بندہ ایک طرف، لیکن ایک دفعہ اگر کلمہ پڑھ لے تو وہ ساری زندگی کے گناہ اللہ اپنے محبوب کے اس کلمے کے وسیلہ سے، توسل سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ پہلی امتوں کے اندر اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے نا تو وہاں سے کپڑا کاٹنا پڑتا ہے اتنا کہ جتنا کپڑا ناپاک ہو جائے، لیکن سرکار کے مبارک قدم لگنے کی دیر تھی، رب کریم نے فرمایا جو الارض مسجدا وطہورا، اے محبوب تیرے مبارک قدم لگنے کے صدقے ہم نے زمین کو اتنا پاک کر دیا ہے، اگر اب پانی نہ ملے غسل واجب ہے، پانی نہ ملے آپ وضو کرنی ہے نماز کے لیے، تو فرمایا اس مٹی کے ساتھ تیمم کر کے اپنے ہاتھ منہ پہ لگا لو، تمہارا جسم پاک ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ کتنا پاک ہو جائے گا؟ فرمایا اتنا پاک ہو جائے گا، اتنا پاک ہو جائے گا میرے معزز سامعین، حاضرین ناظرین، اتنا پاک ہو جائے گا، سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن اس کا جسم تو چمک رہا ہوگا، چہرہ تو چمک رہا ہوگا، فرمایا اس مٹی، جس مٹی کے اوپر میرے قدم لگے تو اس مٹی کو رب نے پاک کر دیا۔ غور کیجئے کتنا پاک کر دیا، فرمایا اس کی ہڈیوں سے بھی قیامت والے دن نور نکلے گا، میں اس نور کو دیکھ کر اپنے امتی کو پہچان لوں گا۔ اور پھر دیکھیے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر جب کوئی بندہ ناپاک، یہ تو میں نے کپڑے کا کہا ہے نا، آگے آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر کسی کا جسم ناپاک ہو جاتا تو لوہا گرم کر کے اس جسم کے حصے کو جلایا جاتا تو وہ پاک ہوتا، لیکن محبوب کریم کے صدقے طفیل میرا خاندان میری قیامت تک کی حال اس سرکار کی شان پر کہ جن کی ولادت کی ہم خوشی کیوں نہ منائیں، وہ جسم جلایا جائے۔ آج اگر ہم ایک تیلی جلاتے ہیں آخر میں رہ جائے تو وہ کتنی سخت تکلیف اذیت ناک ہوتی ہے۔ سرکار کے وسیلہ سے وہ قدم لگے، سرکار کی شریعت میں ہمیں کتنا فائدہ ہوا کہ قیامت کی صبح تک جسم جتنی بار بھی ناپاک ہو جائے، آپ ایک دفعہ نہا لیں تو جسم پاک ہو جاتا ہے، وضو کر لیں تو وہ جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم رب کے محبوب کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، اور یہ قیامت تک خوشی مناتے رہیں تو وہ کم ہے کہ جو سرکار کے وسیلہ سے، توسل سے، سرکار کے طفیل اللہ نے ہمارے اوپر کرم نوازی کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سرکار کی میلاد منا کر ان خوشیوں کا ادا، کیونکہ رب کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس محبوب کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم شکر ادا کرنے بطور شکریہ ہم میلاد مناتے ہیں، اس لیے کہ ہم میلاد منائیں گے تو گویا ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے احسان کا، اس کے نعمتوں کا جو اپنے محبوب کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور امید اور عقیدہ اور ایمان ہمارا یہ ہے
کہ اللہ کریم ہمارے میلاد منانے کی وجہ سے ہماری ان نعمتوں میں برکتیں اور جو نعمتیں اب تک ہمیں نہیں مل سکیں اللہ وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ بہت بہت آپ کی بڑی اچھی اور جو ہے آپ کی گفتگو تھی قاری صاحب۔ آپ سے ہم اور بھی سوالات کریں گے نبی وسلم کی سیرت کے اوپر بھی۔ تو بھی ہمارے ساتھ جامعۃ المصطفیٰ سے علی حمزہ ہم موجود ہیں، نعت خوان ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے کہ ہمیں ایک نعت سنا دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب آمد ہے کس پیغمبر عالی مقام کی، آمد ہے کس پیغمبر عالی مقام کی، آنے لگی صدائیں درود و سلام کی، اور اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ، اللہ جانتا ہے بس اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ، انسان کو خبر کہاں ان کے مقام کی، انسان کو خبر کہاں ان کے مقام کی، کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے، کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے، یوں تو آدم بھی ہے عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی، مگر کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے، سلا تیرا سایہ بھی کہاں بستے دارین میں ہے، اور کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کالوں کیا جانے، عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا سلا، عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، عشق سرکار نے ہر وقت سے کیا ہے آزاد، عشق سرکار نے ہر غم سے کیا ہے آزاد، مفلسی میں بھی میری روح بڑے چین میں ہے، اور جن کی تابانیوں سے کتب جہاں ہے
روشن ہے وہی نور ہے وہی نور جو صبتین کریمین میں ہے صلی اللہ کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے نبی تو اور بھی آئے جہان میں لیکن کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت جو ہے وہ علی حمزہ نے پڑھی. تو علی شاہ آپ بھی کوئی سوال اگر کرنا چاہتے ہوں. آپ نے جیسے میلاد کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تو میں چاہتی ہوں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بھی روشنی ڈالیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے محبوب فرما دیجئے کہ جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور رحمت ہو فبذلک ضرور بالضرور خوشی منایا کرو. میرے سرکار پیدا ہوئے میرے ناظرین سامعین تو سرکار نے آتے ہوئے ایک تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا. سر سجدے میں گویا سرکار نے آتے ہی امت کو پیغام دیا کہ میری امت مجھے سجدے سے یعنی نماز سے بڑا پیار ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اللہ عشاء احمد رضا خان بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روزے اجر سے درود پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. سجدے میں ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے, ہمیں سنائی نہ دیا تو ہم نے سر جھکا کے جب سنا تو سرکار فرما رہے تھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی. ایک تو پہلے آتے ہوئے سجدہ کیا, امت کو پیغام دیا کہ مجھے نماز سے کتنا پیار ہے. اور اسی نماز کے بارے میں سرکار نے فرمایا آج کا پرفتن دور اور ہر طرف ہم مصیبتوں میں تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں, تو سرکار کی حدیث مبارکہ نماز کے حوالے سے بات کرتا چلوں کہ سرکار نے فرمایا لوگوں جب کسی کو دوست بنانا ہو نا تو بے نمازی کو دوست نہ بنانا. بے نمازی کو دوست نہ بنانا. فرمایا ہو سکتا ہے تمہاری دوستی نبھ جائے لیکن اس کے اندر وفا نہیں ہوگی, وفا نہیں ہوگی. اور ہر دوست کو دیکھنے وہ کہتا ہے یار فلاں دوست وہ بھی بے وفا, فلاں دوست وہ بھی بے وفا. تو ہمیں سرکار کا یہ فرمان سامنے رکھنا چاہیے کہ سرکار نے فرمایا بے نمازی کو اپنا اور نمازی کو اپنا دوست بناؤ گی تو کیا ہوگا. سرکار کے ایک اور حدیث کا میں حوالہ دے کر آپ کو سمجھانا چاہوں گا. سرکار نے فرمایا کسی قبرستان سے اگر کوئی حافظ قرآن کوئی نمازی گزر جائے تو فرمایا 40 دن تک فرشتے اس قبرستان کے اوپر رحمت لے کر اترتے ہیں. صرف گزر جائے تو جس کے ساتھ نمازی کے ساتھ دوستی ہو جائے تو پھر. اور سرکار نے فرمایا اگر کاروبار کرنا ہے تو فرمایا کسی بے نمازی کے ساتھ کاروبار نہ کرنا. جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ تمہارے کاروبار کے حقوق کیسے ادا کرے گا. اور پھر فرمایا کہ اگر تم کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہتے ہو, قرض لینا چاہتے ہو, دینا چاہتے ہو تو کسی نمازی سے قرضہ لو تاکہ اس قرضے کے اندر اگر کاروبار کرتے ہو اس کے اندر فائدہ ہو. اگر فرمایا قرض دیتے ہو تو بے نمازی کو قرض نہ دو جو رب کا حق ادا نہیں کرتا. کل تم شکایت کرو یار میرا قرضہ نہیں دے رہا تو حدیث کو سامنے رکھو, وہ تم شکایت کرنے کے قابل نہیں, تم نے حدیث پر عمل
نہیں کیا۔ اور آخری بات سرکار نے فرمایا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حاضرین و سامعین ناظرین، فرمایا کہ جب رشتہ داری قائم کرنا جو رشتہ دینے لگو رشتہ لینے لگو، تو فرمایا خیال کرنا کسی نمازی پرہیزگار سے رشتہ لینا رشتہ دینا۔ فرمایا اگر نمازی کو رشتہ دو گے تو جو رب کے حق ادا کرتا ہے فرمایا وہ تمہارے حقوق بھی ادا کرے گا۔ جو رب کا حق یعنی فرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارے حقوق کب ادا کرے گا۔ ہمیں میلاد کے حوالے سے یہ بھی پیغام سامنے رکھنا چاہیے کہ سرکار نے آتے ہی نماز، اور ہم اس وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ خیر کرے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے پھر ہم نے 100 نفل مان لیے جی، فرض نماز پھر بھی نہیں پڑھی، کوئی تکلیف آ گئی تو پھر ہم نے نمازیں شروع کر دیں، امتحان قریب آ گئے تو نوجوان، ابھی وہی نوجوان دیکھ لے بچے بچیاں گھر کی سجاوٹ بچیاں کر رہی ہیں، گلیوں میں نوجوان سجاوٹ کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک ہیں، کتنی سرکار سے محبت کا اظہار ہے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، ان بیٹوں کو ان بیٹیوں کو ہیں، لیکن یہ پیغام بھی سامنے رکھیے کہ یہ صرف میلاد 12 دن یا 1 مہینہ نہیں، پورا سال میلاد منانے کا، اور پورے سال کے ہر دن 5 وقت کی نماز گویا پڑھی تو سرکار کا آخری فرمان میں بیان کر کے گفتگو ختم کروں گا۔ سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان آج میں خوش ہو رہا ہوں ایک خطیب ہونے کے ناطے، یار میرے مقتدی میرے شاگرد گلیوں کی سجاوٹ کر رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں، جنیاں جھنڈے لگا رہے ہیں، ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، برادری محلے والے خوش ہو رہے ہیں، یار کتنے اچھے بچے ہیں، کتنی اچھی بچیاں ہیں جو اپنے گھروں کو میلاد کی خوشی میں ہیں۔ لیکن اصل بات تو ہوا کہ ہم سے سرکار خوش ہو جائیں، ہم سے سرکار خوش ہو جائیں۔ جب سرکار خوش ہو جائیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم سیرت کے اس پہلو پر عمل کر کے سرکار کو راضی کرنے اور اس طرح میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، جیسا کہ قاری خالد صاحب نے جو سیرت پر بڑی پیاری روشنی ڈالی، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم جشن تو مناتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، مساجد سجاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، مگر ہم اپنے دلوں کو بھی اگر اس سے منور کر لیں اور سیرت نبی پر عمل پیرا ہو کر اگر ہم نماز کو بھی باقاعدگی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جس سے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، تو اس سے جشن منانے کا مزہ ہی اور ہوگا۔ تو بھی ہمارے ساتھ ہماری بیٹی ہے علی ایمان عروج، ہم ان سے کہیں گے کہ گلائے عقیدت کے پھول ہمیں ذرا نچھاور کریں۔ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، سوز فرقت سے دل جب پریشان ہوا، سوز فرقت سے دل جب پریشان ہوا، لب پہ لا تک نہ تو کا پیام آ گیا، لب پہ لا تک نہ تو کا پیام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، جب بڑھی حد سے دیدار کی تشنگی، جب بڑھی حد سے دیدار کی تشنگی، روبرو میرے ماہ تمام آ گیا، روبرو میرے ماہ تمام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا،
میں سر وحدت کا جام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، فاصلے خواب ہی خواب میں طے ہوئے، فاصلے خواب ہی خواب میں طے ہوئے، فاصلے خواب ہی خواب میں طے ہوئے، آنکھ کھولی تو باب سلام آ گیا، آنکھ کھولی تو باب سلام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، جب مدینہ میں پہنچوں فضا گونج اٹھے، جب مدینہ میں پہنچوں فضا گونج اٹھے، لوگوں شیدائے خیر الانام آ گیا، لوگوں شیدائے خیر الانام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں جو ہے وہ ایمان اروئی نے جو ہمیں نعت سنائی۔ مولانا صاحب، ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ہم آپ پوچھنا چاہیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغات ہیں اور اس میں اخلاق جو ہے اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے کسی کو۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سرکار کی حکم فرمان ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے بچی، نوجوان سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ سرکار کے آنے سے پہلے اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا، تو لوگ اپنے باپ کو اتنی اذیت دیتے کہ باپ، ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص سرکار کی بارگاہ میں آ کے شکایت کرتا ہے اپنے بیٹے کی، اور وہی بیٹا جو اتنا بے باک اور نڈر ہو کر باپ کی بات نہیں مانتا، جب سرکار کی بارگاہ میں اس کی شکایت پہنچی تو سرکار نے اسے بلایا۔ سرکار نے جب اسے بلایا تو اسے شکایت کی کہ تیرا باپ تیری شکایت کر رہا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ تو سرکار کی بارگاہ میں آ کر وہ نوجوان نادم ہوا، اس نے توبہ طائب کی، یا رسول اللہ آئندہ آپ کو یہ شکایت نہیں ملے گی۔ تو اس نے اپنے باپ کو کندھوں پہ اٹھایا، اور کندھوں پہ اٹھائے گھر کی طرف جب جا رہے تو میرے سرکار اپنے غلاموں کو فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ دیکھو، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس نوجوان کو دیکھ لو، جس نے اپنے باپ کو آج راضی کر لیا، جس نے اپنے باپ کو راضی کر لیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جنت رب نے بنائی ہے، اور اس جنت کا دروازہ اللہ نے باپ کو بنایا ہے۔ جس کا باپ راضی ہے، سمجھو کہ اس کے اوپر اللہ بھی، اس کے رسول بھی۔ اور اسی طرح یہ میلاد کے مہینے کا پیغام ہے ان ماؤں کے نام کہ سرکار سے پہلے لوگ اپنی بوڑھی ماؤں کو اٹھا کر نا میلے پہ جا کر لوگوں کو فروخت کر دیتے تھے،
लेकिन जब मेरे सरकार आए तो मेरे सरकार का उन माओं के ऊपर कितना एहसान और कितना फजल है। अगर माएँ अपने बेटों और बेटियों अपनी सारी नस्लों को सरकार का मिलाद और सरकार का जिक्र सुनाती रहे तो उसका हक अदा नहीं होगा। कि सरकार फरमाती है कि मुझसे पहले लोग अपनी माँ को, यानी ये कैसे तसव्वुर, कैसे हम तसव्वुर करते हैं, ख्याल करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो नौजवान सरकार का कलमा पढ़ने वाला आज माँ के बगैर रह नहीं सकता। किसी घर से बाहर अगर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाना हो ना तो एक लम्हे ख्याल आता है माँ का, है तो पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ के बगैर रहा नहीं जाता। तो वो माँ कैसे, वो जल्लाद और कितने बेबाक और नडर थे, हैं कि वो अपनी माँ को एक मेले में फरोख्त। लेकिन जब मेरे सरकार आए, सरकार ने माँ की शान बयान की कि लोगों, रब कुरान के अंदर बयान करता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व उफ़ भी न करो। अगर तुमने माँ बाप के सामने तंग आके उफ़ भी मुंह से निकाल दिया, तुम्हारे हज किए हुए रहेगां चले जाएंगे, तुम्हारी नमाजें पढ़ी हुई रहेगां चली जाएंगी। फरमाया तुम्हारी ज़कातें दी हुई रहेगां जो हम दे ही नहीं सकते। हम पूरी नमाजें पढ़ नहीं सकते, आज के महंगाई के दौर में हम हज कर नहीं सकते। वो हज अदा की हुए, नमाजें पढ़ी हुई, ज़कातें दी हुई, कलमा पढ़ा हुआ रब की बारगाह में कबूल नहीं होगा अगर माँ के सामने उफ भी कर दिया। वही जो जमाने पहले सरकार के आने की वजह से अब लोग माँ को बिठाकर माँ की खिदमत कर रहे हैं। तो माँ को चाहिए, माँ के लिए भी सरकार का फरमान है कि जिस माँ के ऊपर सरकार के फरमान ने कितना करम नवाजी की कि औलाद को ताबेदार कर दिया कि उफ भी नहीं कह सकते हो। फिर आखिरी बात, सरकार के पहले आने से एक तसव्वुर था कि बेटियां इंसान के अंदर ऊपर बोझ होती हैं, बेटियां इंसान के ऊपर बोझ होती हैं। और एक इंसान तो इतना गुनाहगार, इतना गुनाहगार, इतना गुनाहगार कि उसने 73 बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जमीन खोद के, हैं। लेकिन जब सरकार की बारगाह में आता है, हैं, सरकार के फरमान सुनता है कि अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिसने अपनी एक बेटी, 2 बेटियां या 3 बेटियां उनकी परवरिश की, हैं, उनको बड़ा किया, निकाह का टाइम आ गया, उनको निकाह करके अपने घर रुखसत कर दिया, तो सरकार ने जब फरमाया ना कि वो मेरे साथ इस तरह होगा जन्नत में जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं, तो सामीन नादरीन आदरीन उस इंसान वो रब की बारगाह से हिदायत की तौफीक मिलती है, अल्लाह के महबूब की बारगाह में आता है, अर्ज करता है या रसूलुल्लाह अपने रब से फरमाइए अगर मेरी जायदाद लेकर वो जिंदा तरगोर करने वाली 73 बटियों का खून मुझे माफ करता है तो मैं जायदाद देकर माफ करवाना चाहता हूँ। अगर मेरा माल लेकर या रसूलुल्लाह मेरा रब मुझे माफ कर दे तो मैं माफ करवाना चाहता हूँ। अगर ये भी नहीं तो या रसूलुल्लाह अपने किसी गुलाम को हुक्म फरमाइए वो तलवार ले मेरी गर्दन उड़ा दे, अगर इस तरह मेरा रब मुझे माफ करना चाहता है। तो अल्लाह करीम से जिब्रील आते हैं रब का पैगाम लेकर, या रसूलुल्लाह इसे फरमा दीजिए कि तुम नादम हो गए, शर्मसार हो गए, तौबा पे मायल हो गए और तुमने तौबा कर ली, सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो फरमाया रब ने तुम्हारे पिछले कुफ्र के सारे गुनाह माफ फरमा दीजिए। और अब हम देखें कि सरकार का फरमान सिर्फ बाप के लिए नहीं, सिर्फ माँ के लिए नहीं, सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए भी जो भी इसके ऊपर अमल करेगा वो रहनुमाई उस रास्ते की लेगा कि जो रास्ता इस दुनिया से सीधा जन्नत में जाता है। उसकी निशानी उलमा क्या फरमाते हैं कि जब कुरान और हदीस के मुताबिक बंदा जिंदगी गुजारता है तो उसका माहौल यहाँ दुनिया के अंदर ही जन्नती माहौल बन जाता है। आप देखते हैं इस पुरफितन दौर, महंगाई के दौर के अंदर किसी दोस्त को मिलते हैं, यार हालात बड़े खराब हैं, माहौल बड़ा खराब है, वक्त बड़ा मुश्किल जा रहा है, लेकिन एक अल्लाह वाला जो कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार है उसकी जुबान से पहला लफ्ज ये निकलेगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, यार अल्लाह का शुक्र है, वो जिस हाल में रखे हैं उसका शुक्र है। कि सरकार ने फरमाया फिर जब ऐसा वक्त आ जाए ना तो फिर तुम अपने से ऊपर वाले को ना देखो, गाड़ी वाला है तो वो मोटरसाइकिल वाले को देखे, मोटरसाइकिल वाला है तो वो साइकिल वाले को, और साइकिल वाला है तो वो पैदल वाले को देखे, और पैदल वाला है तो वो
ایسے کو دیکھے کہ جو چرپائی پہ لیٹا ہے چل نہیں سکتا، اور جو چل نہیں سکتا کبھی کبھار چل سکتا ہے، وہ اس کو دیکھے جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، پھر وہ رب کا شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے جو اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے کہ یار میرے پاس تو پاؤں ہیں لیکن مجھے سائیکل لینا چاہیے، سائیکل والا اگر موٹر سائیکل والے کو دیکھنا شروع کر دے، موٹر سائیکل والا گاڑی والے کو دیکھنا شروع کر دے گا، اس کی زندگی تنگ سے تنگ اور وہ شکر کی نعمت سے معروم ہو جائے گا۔ یہ اس پرفتن دور کے اندر، اور آج عید میلاد النبی کا یہی پیغام ہے کہ ہم نے اس پرفتن کے اندر دل تھوڑا نہیں کرنا، بلکہ سرکار کے فرمان کو سامنے رکھ کے اپنی جو پیچھے نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان کو اس سامنے رکھ کر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اگلی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ملنی چاہیے، وہ بھی ملنی چاہیے، وہ بھی ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، قاری خالد محمود صاحب نے جو ہے وہ بڑی تفصیلاً جو ہے وہ میلاد کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، پھر ان کے حسن اخلاق کے اوپر جو ہے بڑا جو ہے وہ تفصیلاً جو گفتگو کی اس کے اوپر روشنی ڈالی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، احترام کریں۔ پہلے دور کی جو باتیں آپ نے قاری خالد محمود صاحب کی سنی کہ پہلے دور میں تو والدین کو جو ہے وہ فروخت کیا جاتا تھا، مگر اب جو ہے اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کی وجہ سے جو ہے یہ ہمیں ساری تعلیمات ملی، ہمیں قرآن ملا، ہمیں ایمان ملا، ہمیں اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کی پہچان ملی، تو ہمیں عید میلاد النبی بھی جو ہے وہ شایان شان طریقے سے منانی چاہیے، اور اس میں ہمیں اپنے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی ہمیں ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ تو قاری خالد محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ، اس کے ساتھ علی حمزہ آپ کا بہت شکریہ، اور ایمان عروج آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی، اور اس بابرکت پروگرام میں جو نبی علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر آپ نے جو ہے وہ گلائے قدرت کے پھول بھی نچھاور کیے، اور قاری صاحب نے بڑی پیاری باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ تو آپ تمام تینوں مہمانوں کا ہم ایک شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ آمد ہے کس پیغمبر عالی مقام کی، آمد ہے کس پیغمبر۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے قاری محمود خالد صاحب سے گفتگو کی، علی حمزہ اور ایمان عروج سے نعتیں سنی۔ اب پروگرام کا دوسرا حصہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا تعارف کروائیں گے ثاقب۔ جی بالکل ناظرین، جیسے کہ آپ نے قاری خالد محمود صاحب سے جو ہم نے پوری تفصیلاً گفتگو کی، اور جو بچے تھے ہمارے علی حمزہ اور ایمان عروج ان سب نے نعتیں سنی، تو اب ہمارے ساتھ جو موجود ہیں مدرسہ عشق مدینہ کے محمد وسیع صاحب، اور ان کے ساتھ بڑے ہی پیارے نعت خوان ہمارے حافظ محمد ذیشان صاحب، محمد واحد اور محمد حسان مصطفیٰ۔ ہم ان سے جو ہے وہ نعتیں سنیں گے۔ تو پہلے میں گزارش کروں گا حافظ محمد ذیشان صاحب آپ سے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں نعت سنیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، چھڈ کے در غیران دے سخیاں دے سخی دے در تے، چھڈ کے در غیران دے سخیاں دے سخی دے در تے، رب دے محبوب دے نبیاں دے نبی دے در تے، جا کے جولی جے بچائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں۔
بصیری وانگو پوندا اے سونا بھی پھر چاہت بصیری وانگو یار شہزاد کسے رات بصیری وانگو سونے نو نات سنائے تے کمی رہندی نہیں جشن سوڑے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سوڑے دے منائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں جشن سوڑے دے منائے تے کمی رہندی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ محمد ذیشان صاحب بڑی خوبصورت آواز. اب میں گزارش کروں گا محمد واحد صاحب سے کہ وہ جو ہے ہمیں نعت سنائیں. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومن جنت سے خوشبو بار بار آئی جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومن جنت سے خوشبو بار بار آئی بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی محمد مصطفیٰ کو چومن جنت سے خوشبو بار بار آئی. ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے. اب ہم محمد حسان مصطفیٰ سے نعت سنیں گے. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں
دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مدینے کہتے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کہتے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوا کام مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کام مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جہاں تھانے والے، کہ راستے میں ہے جہاں تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ زبردست نعت پڑھ کے سنائی ہے، تینوں کی آواز بہت ہی اچھی ہے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بصیر صاحب، جن کا تعلق بھی مدرسہ عشق مدینہ سے ہے اور یہ دن بھی مدینے والوں کا ہے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ جشن عید میلاد النبی کا دن بہت ہی برکت اور خوشی والا ہوتا ہے، تو اس دن کو آپ کس انداز میں مناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، آپ کی آمد کا دن ہے۔ اس دن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور بہار کے اندر بہار آ گئی۔ اس دن کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار بانٹ کر، ایک دوسرے کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مبارک بادیاں دے کر، ان کے منہ میٹھے کرا کر، ان کی تواضع کر کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کو منانا چاہیے۔ اگر دنیا کے دستور کو دیکھا جائے تو جب ہمارے گھر اللہ رب العزت اولاد جیسی نعمت عطا کرتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دیتے ہیں، ان کے ہاں جو ہے مٹھائیاں تحفے تحائف بھیجتے ہیں۔ تو اسی طرح جو خالق کائنات کے حبیب تشریف لائے، اللہ رب العزت کے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے، تو جن کے لیے رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کو سجایا ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا تو یہ وجدان کہتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے میں جو حضرات محترم ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنی چاہیے، ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑی سعادت کا دن ہے، یہ دنوں کا سردار دن ہے، یہ عیدوں کی عید ہے۔ تو حضرات محترم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے چرچے کرنے ہیں، تذکرے کرنے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے گلی کوچوں میں نکل کر خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور اس طرح کرنا ہے کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چہرائے والضحا مرحبا مرحبا۔ ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ محمد بصیر صاحب نے جو وہ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے بتایا کہ ہمیں جشن کس طریقے سے منانا چاہیے، جن کی وجہ سے یہ کائنات ہمیں ملی، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، ان کے چرچے کرنے چاہیے، گلی محلوں میں جو ہے وہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چہرہ والضحا کے جو فلک شگاف
نعرے لگانے چاہیے. تو ناظرین آج کے پروگرام کا ہمارا مقصد یہ تھا جشن نبی کو ہم بڑی خوشی سے منائیں, اپنے دینی جو ہے اس حوالے سے منائیں, مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ اس دن کو جو ہے وہ منایا جائے. تو اس پروگرام کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور جاتے جاتے ہم بصیر صاحب سے کہیں گے کہ وہ ہمیں قصیدہ بردہ شریف سنائیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق لهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا حبیبک خیر الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا حبیبک خیر الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند للهادي ذي الأمام مولاي صلي وسلم دائما أبدا
کی کلی فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق آمد ہے کس پیغمبر عالی مقام کی آمد ہے کس پیغمبر